السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے پاک و بابرکت مہینے کے سلسلہ میں جو حدیث کا تعلیم کا سلسلہ شروع ہے، اسی سلسلہ میں حدیث کی پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے تو ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجفہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان اس کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا متحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ و کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یاد آ جاوے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی انسان کسی وقت بھی، کسی جگہ بھی، کسی بھی موقع پر توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے توبہ کرنے کا کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا فلسفہ پیدا نہیں بنایا، بلکہ اپنے گناہوں کو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ہر انسان کو سب کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ کہہ دے، اللہ پچھلی زندگی میں جو بھی تیری نافرمانیاں کی ہیں، تیرے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ کر میں نے زندگی گزاری، مخلوقات کے دل آزاری کی، اے اللہ جو گناہ مجھے یاد ہیں میں ان سے بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور جو مجھے یاد نہیں یا اللہ تو جانتا ہے، اللہ ان سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اور یا اللہ آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی، شیطان ملعون و مردود و نفس کی شرور سے بچنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ تو اللہ پاک سے توبہ کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک توبہ کی برکت سے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ان بدعمالیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں، اور اللہ پاک رمضان المبارک میں تو اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں
اور اللہ سے زیادہ مانگیں، تلاوت کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، فرائض کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑی بات اپنے روزہ کو ہر قسم کی لغو چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ غیبت نہ ہو، چگلی نہ ہو، بہتان بازی نہ ہو، حرام کمائی نہ ہو، حرام کھانا نہ ہو، کسی کی دلاداری نہ ہو، بد نظری نہ ہو، بد سماعت نہ ہو، بد سوچ نہ ہو، بد پکڑ نہ ہو، بد کی طرف چلنا نہ ہو۔ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کی حفاظت کرنا، یہ روزے کا خاصہ ہے۔ کیونکہ جب انسان کا روزے کی نیت کرنا سحر کے وقت، یہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا، پورے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور باقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آن ہر گھڑی دنیا اور آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے، نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔